إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن ابن الديلمي رحمه الله تعالى قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له قد وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. ثم أتيت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال مثل ذلك. ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. ثم أتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ایمان کے مختلف شعبے ہیں. بڑے بڑے شعبہ جات میں ایک بڑی چیز تقدیر پر ایمان ہے. حدیث جبرائیل میں ان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی پہ تقدیر پر ایمان کا تذکرہ گزر چکا ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا ایک بڑا خاص جز ہے. مزید وضاحت ضروری ہے کیونکہ آج کل لوگ کثرت سے دہریے ہو رہے ہیں اور اللہ جل جلالہ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں. کل حضرت فرما رہے تھے کہ اللہ کی ذات پر اعتراض کرنا بہت آسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرنے سے بھی زیادہ آسان ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہیبت ہے اور لوگ اس اعتراض کو برداشت نہیں کرتے. یہ اللہ کی ذات غیب میں ہے. ذرا سی بات ہوتی ہے اللہ پر اعتراض کر دیتا ہے اور جو اللہ پر اعتراض کرتے ہیں وہ پھر ایمان سے محروم ہو کر اس دنیا سے جاتا ہے. یہ مسند احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ 3 کتابوں کی روایت ہے. ابو الدیلمی رحمہ اللہ تعالی بڑے تابعی ہیں. عرض کرتے ہیں قال اتیت ابی بن کعب، میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا. فقلت له قد وقع فی نفسی شیء من القدر، میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ خلجان پیدا ہو گیا ہے. فحدثنی، کچھ بیان کیجئے. لعل اللہ ان یذھبہ من قلبی، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیان سے اللہ تعالیٰ میرے خلجان کو دور کر دے. فقال لو ان اللہ عذب اہل سماواتہ واہل ارضہ عذبہم، فرمایا سن، اگر اللہ جل جلالہ تمام زمین والوں پر، تمام آسمان والوں کو عذاب دے، عذاب میں ڈال دے، تو وہ غیر ظالم ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، اور اگر وہ اپنی رحمت سے ان سب کو نوازے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی، یعنی اس کا فضل و احسان ہوگا.
کسی کا حق نہیں. پھر فرمایا، پھر دوبارہ تنبیہ کی، وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ. اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اللہ کے راستے میں لیکن تقدیر پر ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. وَتَعْلَمْ، اور جان لے، أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، جو تجھے ملنا ہے، جو تجھے پیش آنا ہے، جو تیرا نصیب ہے، وہ تجھ سے کبھی نہیں چھوٹ سکتا، بچ نہیں سکتا تو اس سے. جو تجھے ملے وہ مل کے رہنی چاہے، ساری دنیا اس کے روکنے کے لیے کھڑی ہو جائے. دوسری حدیث میں آتا. پھر فرمایا وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو تجھ سے چھوٹنا تجھے ملنے والا نہیں، کسی صورت تجھے نہیں مل سکتا. پھر دوبارہ فرمایا وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارِ، اگر تو اس عقیدے کے علاوہ کسی چیز پہ مر گیا تو تو جہنم میں جائے گا. بہت سخت تنبیہ فرمائی. فقال، کہتے ہیں ثم آتیت عبداللہ ابن مسعود، میں نے ساری بات سن لی. پھر بہت بڑے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال مثل ذلك، انہوں نے یہی بات فرمائی. ثم آتیت حذیفہ بن الیمان، پھر حذیفہ بن یمان کے پاس گیا جو کہ فتن کے بہت بڑے ماہر تھے، انہوں نے بھی یہی بات فرمائی. پھر زید بن، ثم آتیت زید بن ثابت، پھر زید بن ثابت اعلمهم بالفرائض، جو کہ فرائض کے سب سے بڑے امت کے ماہر ہیں، ان کے پاس گیا، انہوں نے بھی یہی بات فرمائی اور اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بیان کیا. تو کتنے صحابی ہو گئے؟ ابی بن کعب سب سے بڑے قاری، عبداللہ بن مسعود سب سے بڑے قرآن کے ماہر، زید بن ثابت سب سے بڑے علم میراث کے ماہر، اور حذیفہ بن یمان فتنوں کے سب سے بڑے ماہر. چار بڑے عالم، سب سے بڑے علم والے صحابہ نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ تقدیر پر ایمان لائے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، چاہے احد پہاڑ خرچ کر ڈالو. اب سوال یہ پیدا ہوتے ہیں، شیطان دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، تقدیر سے ہو رہا ہے، کوئی اچھے حال میں ہے، کوئی برے حال میں ہے، پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب سب اللہ کو پتا ہے فلاں دوزخی ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں جنتی ہے، تو کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی؟ بس پھر تو اس کے دو جواب سمجھیے. پہلا جواب ہے الزامی، اللہ جل جلالہ مالک ہے زمین و آسمان کے، جو چاہے کرے. ایک سمجھنے کی بات ہے، پہلا جواب سمجھیے، اللہ مالک ہے نا، جو چاہے کرے. کسی کو کوئی روک ہے؟ کوئی روک سکتا ہے اللہ کو؟ اس کی مثال بزرگوں نے یہ دی ہے، ایک آدمی بازار گیا، ایک سیب لے کر آیا، سیب اس نے خرید لیا، ٹھیک ہے، سیب اس نے خرید لیا. اب آپ کو میں بتاتا ہوں، سیب اگر اس بندے کی ملکیت ہے، وہ اس سیب کو کاٹ کے کھائے یا اس سیب کو ویسے آگ میں جلا دے، کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے؟ کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا، اس کا سیب ہے. وہ سیب کو چلو ڈسٹ بن میں پھینک دے، ویسے پکڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک دے، کوئی اسے کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ کیا؟ ویسے کوئی کہہ سکتا ہے بھائی کھا لو، ضائع نہ کرو، لیکن مرضی ہے اس کی، اس کا سیب ہے، جیسے چاہے کر لے اس کے ساتھ. تو یہ تو ایک آسان تدبیر ہے کہ اللہ جل جلالہ مالک ہے، اللہ جل جلالہ خالق ہے، سارے انسانوں کو پیدا اللہ نے کیے ہیں، کچھ بھی نہیں تھے انسان، کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے. جیسے جہنم میں اللہ تعالیٰ پتھروں کو ڈال رکھے ہیں، پتھر جل رہے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، پتھر ایندھن ہے جہنم کا، انسانوں کو بھی ڈال دے، ساروں کو ڈال دے، سب کو ڈال دے، کوئی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کی مرضی ہے. سارا کو اٹھا کے باغ میں ڈال دے، جنت میں ڈال دے، اس کی مرضی ہے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. تو یہ تو آسان ایک جواب تھا. اب کچھ تحقیقی جواب جو ہے وہ انشاءاللہ میں کل پیش کروں گا، کیونکہ یہ مشکل موضوع ہے.
آخری بات یہ ہے کہ دل میں وسوسے آتے ہیں انسان کے تقدیر کے بارے میں طرح طرح کے، تو اس کا علاج صرف یہی ہوتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں بس. ہاں میرا پکا ایمان ہے، بس جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا اختیار ہے، مجھے بولنے کی گنجائش نہیں، سوچنے کی گنجائش نہیں. جتنا سوچیں گے جتنا بولیں گے یہ ڈوری سلجھنے والی نہیں ہے، یہ اور پھنس جائے گی. تو اس لیے اس کا علاج ایمان لانا ہے، بس میں ایمان لاتا ہوں اللہ مالک ہے. تو کل اس کا دوسرا جواب میں انشاءاللہ عرض کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.